حضور نے فرمایا ربیہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ نہ تو دولت ہے، نہ مال ہے، نہ گھر ہے، حضور نہ نوکری ہے، اور پھر رنگ روپ بھی کوئی نہیں، میرا روپ بھی نہیں تو میرا رنگ بھی نہیں، تو میں یار مناؤن دا ٹنگ بھی نہیں، حضور کچھ پتہ ہی نہیں، کون مجھے رشتہ دے گا؟ حضور خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن پھر وضو کرانے آئے تو محبوب نے پوچھا ربیہ شادی کیوں نہیں کرتی؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہ گھر مکان، نہ جائیداد، نہ کوئی اور شے، کون رشتہ دے گا؟ حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے صاحب سیرت النبویہ ڈاکٹر احمد عبدالرزاق، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ربیہ بن کعب کہتے ہیں جب دوسرے دن بھی میں نے منع کر دیا نا تو میرے دل میں خیال آیا ربیہ تو بڑا عجیب آدمی ہے، جب نبی پاک فرماتے ہیں شادی کر لے، سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ جب حضور فرماتے ہیں شادی کر لے تو یہ دلیلیں کیوں دیتا ہے؟ تجھے تو چاہیے تو کہہ دے حضور جیسے دل کرتا ہے ویسے کر لے، ایک غلام کے لیے حضور بندوبست کر، جیسے دل کرے ویسے۔ کہتے میں تیسرے دن ارادہ کر کے گیا کہ آج حضور نے پوچھنا ہے تو میں نے بتا دیں گے، اب سارا ہی وضو ہو گیا، اللہ کے نبی نے پوچھا ہی نہیں، میرے دل میں خیال تھا پوچھیں گے، اب پوچھیں گے، وضو مکمل ہو، لیکن حضور نے پوچھا۔ کہتے اب حضور میں اب کھڑا ہوں، محبوب فرمانے لگے ہو گیا وضو جاؤ، فرماتے ہیں میں پلٹ پلٹ کے دیکھتا ہوں، دروازے سے باہر گزرنے لگا نا تو ایک دفعہ میں نے پھر پلٹ کے دیکھا، محبوب اپنے معاملات میں مشغول تھے، جب میں پیر باہر رکھنے لگا تو آواز دی اور مسکرا کے آواز دی۔ کیا شان ہے بریلی کے امام کی، فرمانے لگے جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، جب حضور مسکراتے تھے تو یہ نور کے گچھے تھے دانت، ان میں سے پھر نور نکلتا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ حضور ذرا سی تسکین کرتے تھے تو رونے والا ہنس پڑتا، تو پھر بڑا انتظار کرنا پڑتا ہوگا، 2 گھنٹے حضور مسکراتے نہیں ہوں گے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہیں بھئی یہ بھی مسئلہ کوئی نہیں، یہ بھی مسئلہ کوئی نہیں کہ 2 گھنٹے کے بعد مسکرائیں گے تو رونے والا ہنسے گا۔ فرمانے لگے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تو عادت ہے نبی پاک کی، تمہیں انتظار نہیں کرنا پڑے گا، تو عادت ہے حضور۔ حضور نے فرمایا شادی کر لو، کہتے میں مسکرایا، دوڑ کے واپس آیا، یا رسول اللہ جیسے حکم ہو کر دے۔ میرے محبوب کی بھی کیا بات، کیا اندائے ہیں رسول کریم کی۔ حضور نے فرمایا فلاں قبیلے کے سردار کے پاس جا، اسے جا کے کہہ کہ اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دے۔ آپ فرماتے میں گیا، سلام لی، اندر داخل ہوا، انہوں نے بلایا، میں نے کبھی حضور نے بھیجا ہے، محبوب نے کہا اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ماں نے اس کے باپ کی طرف دیکھا، اس لڑکی کے باپ کی طرف، اور لڑکی کے باپ نے ماں، بڑی جو ہے وہ فکر ہوتی ہے لڑکی کے ماں باپ، دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو انکار نہیں کیا کہ میں نہیں، ہم نے نہیں رشتہ دینا، بلکہ لڑکی کا والد کہنے لگا کہ محبوب سے عرض کرنا میں آؤں گا، میں خود آ کے حاضری دوں گا، ان سے عرض کرنا میں آؤں گا۔ حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نکل رہا تھا، نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام لے کے، تو میں نکل رہا تھا، میں آگے بڑھ رہا تھا۔ فرماتے جب میں دروازے سے باہر ہوں، توجہ ہے نا میرے دوستو، کہتے جب میں دروازے سے باہر ہونے لگا نا، پیر رکھنے ہی لگا تھا، تو وہ لڑکی پردے کے پیچھے سے بولی، توجہ ہے میری بات پر، وہ خاتون پردے کے پیچھے سے بولی اور بول کے کہنے لگی غلام ٹھہر جا۔ تو میں نے پلٹ کے دیکھا، میں رک گیا تو اپنے ماں باپ کو مخاطب کر کے کہنے لگی ابا جی آپ کو میری فکر ہے نا، اماں جی آپ کو میری فکر ہے نا، آپ مجھے نبی کریم کے حوالے کر دیں، مجھے امید ہے رب رسول مجھے کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے، اللہ نبی مجھے ضائع۔ حضرت ربیہ بن کعب کہتے ہیں میں واپس آ گیا، سارا بندوبست حضور نے کر کے دیے، سارا بندوبست۔ اب بات کو سمجھیں، دین ہر جگہ انسان کا خیال کرتا ہے۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو بلایا، فرمایا کھجور کی گٹھلی کے برابر سے ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان کہنے لگے حضور حاضر ہو جائے گا، فرمایا عثمان پوچھو گے نہیں میں نے کیا کرنا ہے؟
عرض کی حضور بتا دیں کیا کرنا ہے؟ فرمایا ربیہ کی شادی ہے، اس نے اپنی بیوی کو حق مہر دینا ہے۔ پھر حضرت حارثہ بن نعمان کو بلایا، فرمایا ایک بکری کا بندوبست کر، ذبح کر کے پکانا ہے۔ پوچھو گے نہیں کس لیے حضور حکم کریں؟ فرمایا میرے ربیہ کی شادی ہے، اس لیے ولیمہ کرنا ہے۔ کہتے پھر محبوب نے مجھے اپنی جیب خاص سے، کرم سے، فضل سے کچھ پیسے دیے، فرمایا خوشبو بھی لے لے اور اپنی بیوی کے لیے ایک جوڑا بھی خرید لے۔ عزیز دوستو، یہ نہ سمجھیں کہ جو آپ کا شاگرد ہے، مرید ہے، سیاسی کارکن ہے، وہ آپ کی ڈیوٹی تو کرے تو تب ٹھیک ہے، لیکن اس کا کوئی ذاتی معاملہ آ جائے تو کہیں جی وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ سمجھے چیزوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک مہربانیاں فرماتے؟ حضرت ربیہ بن کعب فرماتے، آپ فرماتے ہیں کہ میں بڑا غریب تھا، میرے سارے بندوبست میرے محبوب نے کیے، اور فرماتے ہیں پھر محبوب نے ایک اور کرم کیا، میرے لیے برکت کی دعا بھی کر دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ غربتیں چلی گئیں، اب کسی کو کہیں سے قرض نہ ملے تو میرے گھر سے مل جاتا ہے۔ ہر گھر سے اناج ختم ہونے کو ہو پر میرے گھر سے کبھی ختم نہیں ہو۔